چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا ایک اعلیٰ سطحی وفد صدر آصف علی زرداری اور ان سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی سے حمایت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں کئی اہم نکات شامل ہیں۔ ان میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججوں کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مجوزہ ترمیم میں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت صوبوں کے مالی حصے کے تحفظ کو ختم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، جبکہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ترمیم کے تحت تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی جیسے اہم شعبوں کے اختیارات وفاق کو واپس دیے جانے کی تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی تقرری پر جاری تعطل کو ختم کرنے کے لیے بھی ترمیم شامل کی گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی آئینی تبدیلی پر اپنی پالیسی پارٹی کے فورم سے طے کرے گی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس صدر پاکستان آصف علی زرداری کے دوحہ سے واپسی کے بعد منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق پارٹی کے موقف اور آئندہ لاہ عمل کا باضابطہ فیصلہ کیا جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ وفاق کی مضبوطی، صوبوں کے اختیارات کے تحفظ اور آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم پر مشاورت اور اتفاق کی رائے ضروری ہے تاکہ ملک میں جمہوری عمل کو مستحکم کیا جا سکے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی کی قیادت تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی اور فیصلہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں کرے گی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی فضا بھی تیزی سے بدل رہی ہے۔ تجزیہ کار خواجہ متین کے مطابق مرکزی سطح پر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے ایک سیاسی شرط رکھ دی ہے۔ پیپلز پارٹی ادھر پہلے بھرپور طریقے سے ساتھ دے، اس کا جو 27ویں ترمیم آنی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ایجیکے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ بتایا ہمارا چوہا گیا تھا، اس نے رپورٹ دی ہے۔ اس میں آنے والے دنوں میں حقیقت واضح ہو جائے گی، ساری چیز سامنے آ جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی ترمیم کی حمایت کرے تو وفاق میں اور آزاد کشمیر میں اس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ شرط براہ راست آزاد کشمیر کی سیاست سے جڑی ہوئی ہے، جہاں حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے ترمیم پر حکومت کا ساتھ دیا تو ممکن ہے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو سیاسی استحکام کے بدلے میں کچھ سیاسی رعایتیں مل جائیں۔ تاہم اگر پیپلز پارٹی نے ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ کیا تو وفاقی سطح پر بننے والے سیاسی اتحاد کمزور ہو سکتے ہیں اور آزاد کشمیر میں حکومتی صف بندیوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ خواجہ متین کے مطابق وفاقی سیاست میں ہونے والی یہ پیش رفت آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ممکنہ عدم اعتماد کی تحریک کو تیز یا مؤخر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب سب کی نظریں پیپلز پارٹی کے 6 نومبر کو ہونے والے اجلاس پر مرکوز ہیں، جہاں صرف ایک فیصلہ ترمیم کی حمایت یا مخالفت آزاد کشمیر کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔